الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات خلقیہ اور خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے کچھ دن قبل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بدنی صفات کا مطالعہ کیا اور اپنے ذہن میں ایک شکل بنائی، پھر خواب میں اس ذہنی شکل کے مشابہ ایک شخص دیکھا، لیکن مجھے اب پوری وضاحت سے علم نہیں کہ اس نے کیا کہا، سوائے اس کے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہو، میں جن مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا ہوں وہ مجھے خواب میں دیکھیں گے۔ اس خواب سے پہلے میں نے ان کے گھر میں ایک گناہ کا ارتکاب کیا تھا، تو اب مجھے ڈر ہے کہ انہیں خواب کے ذریعے میرے اس جرم کا علم ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ مجھے یہ علم کیسے ہوگا کہ میں نے اس خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی دیکھا ہے؟ مجھے اس معاملے نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے ابھی کچھ دن قبل ایک اور خواب دیکھا، میرے خیال میں نے دوبارہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ زید اور حمزہ رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں۔ حالانکہ مجھے اس کا علم ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ حقیقت میں وہاں نہیں تھے کیونکہ وہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، تو کیا واقعی میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس کی تحقیق کس طرح ہو سکتی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہمارے مسلم بھائی، ہم آپ کے سامنے وہ احادیث صحیحہ پیش کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پر مشتمل ہیں۔ تو اگر آپ نے ان اوصاف کے حامل شخص کو ہی اپنے خواب میں دیکھا ہے تو آپ نے واقعی حقیقتاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو حقیقتاً وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5729۔ ربیہ بن ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے، نہ تو قد لمبا اور نہ ہی چھوٹا تھا، ان کا رنگ بالکل سفید نہیں اور نہ ہی گندمی بلکہ سفید سرخی مائل تھا، ان کے بال نہ تو سخت گنگریالے اور نہ ہی بالکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے، ان پر 40 برس کی عمر میں وحی کا نزول ہوا اور مکہ مکرمہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ان پر وحی کا نزول ہوتا رہا، اور مدینہ میں بھی 10 برس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی ایسے نہیں تھے جو سفید ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3283۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، آپ جمہ بالوں کے مالک تھے۔ جمہ سر کے وہ بال ہیں جو کندھوں تک پہنچے، جو کانوں کے نچلے حصے تک تھے، ان پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص خوبصورت نہیں دیکھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم کتاب الفضائل، باب صفت شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2338۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو طویل اور نہ ہی چھوٹے قد کے تھے بلکہ درمیانے قد کے مالک تھے۔ ہاتھوں اور قدموں کی انگلیاں پرگوشت تھیں، ضخیم سر اور ہڈیوں کے مالک تھے، سینہ پر ناف تک بالوں کی ایک لمبی اور باریک سی لائن تھی، جب چلتے تو آگے کی جانب جھک کر چلتے گویا کہ آپ چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ تو ان سے قبل اور نہ ان کے بعد دیکھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 3570۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذلیع الفم اور اشکل العین منحوس العاقب تھے۔ شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک رحمہ اللہ کو کہا کہ ذلیع الفم کا کیا معنی ہے؟ تو ان کا جواب تھا وسیع منہ کا مالک ہونا۔ میں نے کہا اشکل العینین کیا ہے؟ تو ان کا جواب تھا لمبی آنکھوں والا، لیکن اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ آنکھوں کی سفیدی میں سرخی۔ میں نے کہا منحوس العاقب کا کیا معنی ہے؟ تو ان کا جواب تھا ایڑیوں پر گوشت کا کم ہونا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2339۔ اب رہا مسئلہ معصیت اور گناہ والا، تو آپ جس گناہ کے اپنے بھائیوں کے گھر میں مرتکب ہوئے ہیں اس سے توبہ کریں، اور اگر آپ نے ان کے حقوق میں سے کچھ غصب کیا ہے تو وہ حق انہیں واپس کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا، غفور الرحیم ہے۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1512۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔